یہ خط خیر اندیشو خاک سا اے میرے نوجوان ہم وطنوں، اے میری قوم کے بچوں، اکتوبر کی درمیانی شب ہے، 3 بجا چاہتے ہیں، 3 بجا چاہتے ہیں، کچھ کے لیے رات کے، لیکن میرے لیے صبح کے۔ اس معاملے میں خدا میرا ہم خیال ہے کہ تہجد کا ذکر بڑے خلوص سے کرتا ہے۔ 17 اکتوبر یعنی انگریزی کیلنڈر کے مطابق میرا یوم پیدائش۔ گزشتہ شب ایک پرلطف تجویز سنی جو اس خط کے لکھنے کا باعث ٹھہری۔ ایک بے تکلف بیٹھک میں کچھ دوست احباب فرمانے لگے کہ اب ہم ہر برس 17 اکتوبر کو فاؤنڈرز ڈے منایا کریں گے اور اس موقع پہ شاندار ڈنر کا اہتمام کریں گے۔ دل خوش اٹھا، یہی انسانی فطرت ہے، لیکن دوسرے ہی لمحے یہ خیال گزرا، ہم کہاں کے دانا تھے، کس ہنر میں یکتا تھے۔ کالج کے فاؤنڈر تو سینکڑوں مرد و زن تھے جن کے چندوں سے کالج کی تعمیر ہوئی، اور ہاں وہ صاحب بھی جنہوں نے بطور چندہ ایک پارسل عنایت فرمایا۔ لگا ہو نہ ہو کسی نے زیورات کی پوٹلی بھیج دی، پارسل کھولا گیا، 2 عدد جوتے میرا منہ تک رہے تھے، اور میرا بھی یہی عالم تھا۔ بچوں، سچ کہوں
تو میرا رشتہ کالج سے وہی ہے جو ایک مستری کا عمارت سے ہوتا ہے. ملک نے قوم نے جیسی عمارت بنوانی چاہی میں نے اپنی نگرانی میں کھڑی کر دی بس. بچوں، شرفا کا یہ دستور ہے کہ صرف اپنے وارثوں کے لیے نہیں، اپنے ملازموں کے لیے بھی یہ کچھ نہ کچھ چھوڑ جاتے ہیں. ایک التجا ہے. اس مستری مرحوم کو کالج کے احاطے میں 2 گز زمین کا ٹکڑا عطا کر دینا. میری منزل میں آمد فن ٹھہرے. اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ بچوں، دیکھو میں کتنا خود غرض ہوں. خود تو علی گڑھ کی مٹی میں مل جانا چاہتا ہوں، لیکن تم سب کو علی گڑھ سے باہر نکل کر دنیا کے گوشے گوشے میں پھلتے پھولتے اور پھیلتے دیکھنا چاہتا ہوں. ہاں، اور کالج سے رشتہ تا عمر برقرار رہے، اسی لیے ہدایت کرتا ہوں کہ اپنا تخلص علیگ رکھ لینا. ہاں، لیکن حتی الامکان شعر و شاعری سے گریز کرنا. اگر شعر و شاعری کرنا بھی تو مولانا حالی جیسی قوم اور ملک کی ترقی کے لیے، نہ کہ درازی زلف و گیسو کے لیے. ہاں، درازی زلف و گیسو کے لیے ملک کی بھلائی کو ترجیح دینا، اور ملک کی بھلائی کو ہمیشہ ترجیح دینا. بچوں دیکھو، بات شروع ہوئی تھی فاؤنڈرز ڈے سے اور کس دھارے میں بہہ نکلی. بچوں دراصل میں بسیار گو ہوں، خوب لکھتا ہوں، اور ان میں سے ہوں جن کا قلم اور نبض ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور ایک ساتھ رکتے ہیں. ایک ساتھ رکتے ہیں. لو اسی بہانے ایک قصہ سنو. ایک ہندوستانی تھا، انگریزوں کی چاکری کرتا تھا اور دہلی کا رہنے والا تھا، لیکن بجنور میں تعینات تھا. مئی 1857 میں بغاوت کا غلغلہ اٹھا. انگریز پریشان تو ہوئے کیونکہ اس وقت بجنور کے باغی انگریزوں کو مرنے مارنے پہ اتارو ہو گئے. بتاؤ کہ ایسے میں ایمان کا کیا تقاضا تھا؟ کیا
انگریز عورتوں، بچوں اور مردوں کو قتل ہوتے دیکھنا نہیں، اس ملازم کا ایمان اندھی حب الوطنی پر غالب آیا اور اس کا سینہ سپر ہو گیا، کیونکہ تھا وہ دہلی کا روڑا۔ اپنی جان پر کھیل کر انگریزوں کی جان بچائی اور خود بچتے بچاتے دلی کی طرف روانہ ہوا کہ ماں کی خیریت لے۔ جب تک پانسا پلٹ چکا تھا، انگریز فاتح تھے۔ بچوں، انتقام کی آگ مہذب ترین قوم کا بھی امتحان لے لیتی ہے، اور وہی ہوا۔ بعد فتح دہلی انگریزوں نے وہ قیامت برپا کی کہ نمرود و فرعون نے بھی کان پکڑ لیے۔ پوری دلی خون سے لال تھی، محلے کے محلے خاک میں مل چکے تھے، بچے کچے گھر بے چراغ۔ اپنی ماں کو اس نے ایک استبل میں پایا، خادمہ کے ساتھ 4 روز سے دانے پانی کو محتاج۔ خاندان کے بقیہ افراد بھی شہید ہو چکے تھے، بچی تھی صرف ماتم زدہ سسکیاں۔ بچوں، کیا تمہیں کربلا یاد نہیں آتا؟ بہرحال حالات جب معمول پر آئے تو انگریزوں نے اپنے اس ملازم کو بطور انعام 1.25 لاکھ روپے کی جاگیر عطا کی۔ یوں کہیے کہ ایک ہندوستانی سے چھین کر دوسرے ہندوستانی کو دے دی۔ ملازم نے انکار کر دیا، کہا مجھے ہندوستان میں نہیں رہنا، میں مصر جا بسنا چاہتا ہوں۔ اب ایمان کی شکل یہ حب الوطنی غالب آئی۔ کیا انگریزوں کی جان بچانا ہی ایمان ہے؟ اپنی قوم، اپنے ملک کے لوگوں کو چھوڑ کر مصر جا بسو گے؟ ان کی حرمت بچانا ایمان نہیں؟ ملازم نے سامان سفر کھول دیے اور ہجرت پہ ہندوستان کو ترجیح دی۔ ہندوستان میں ہی رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ بچوں، ذرا سوچو، اگر وہ شخص مصر چلا گیا ہوتا تو کیا آج تم سے یوں روبرو ہو پاتا؟ بہرحال اس کی روشنی ختم ہو گئی ہے۔ بہرحال کفارہ اسباب بغاوت ہند لکھ کر ادا کیا، لکھا اور بابانگے دہل لکھا کہ محکوم سے کہیں زیادہ حکمران کی غلطی ہے۔ لوگوں نے کہا کیا کرتے ہو؟
باغی قرار دیے جاؤ گے، قید و بند کی مصیبتیں جھیلو گے، لیکن اس نے کچھ طے کر لیا تھا اور قوم کی منفی سوچ کی بنیاد پر اس کی بربادی کی فکر اسے ستائے جاتی تھی۔ فکر لاحق تھی، قوم کی بے نور آنکھوں میں نور کیسے واپس آئے گی؟